کی طرف گیا، جو حرام گوشت تھا وہ حرام سر کی طرف گیا۔ اللہ نے پھر قرآن بنا دیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اگر حلال و حرام اکٹھے مل بھی جائیں، خون سے خون، گوشت سے گوشت، لیکن جب اٹھایا جائے گا حلال حلال اٹھے گا، حرام حرام اٹھے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لو بس جو بھائی نے حکم دیا ہے، ایک بات جناب سیدہ سلام اللہ کی عزت پہ اور دو چار منٹ ذکر مصاحبہ ہے اور توجہ ہے جی، میں کچھ عرض کروں۔ ماشاءاللہ۔ مولانا صاحب قبلہ ابھی پڑھ رہے تھے کہ سیدہ بطول ساری زندگی مصلے پہ بیٹھ کے دعا نہ نکلے تو میں نوکر ہی نہیں ہوں، دیکھنا میری طرف۔ مریم بھی بطول ہے، بے شک، سیدہ بھی جعفری صاحب بطول ہے، بے شک، لیکن مریم اور سیدہ کا کبھی تقابل نہ کروانا، بے شک، سار اٹھانا میری طرف دیکھنا، لوہے دل پہ محفوظ کرنا، میری چھوٹی داڑھی دیکھ کے لاپرواہی نہیں کرنی۔ سیدہ کا اور بطول کا، سیدہ کا اور مریم کا کبھی تقابل نہ کرانا۔ مریم بھی بطول ہے، سیدہ بھی بطول ہے، لیکن فرق ہے بطول میں اور مریم میں۔ مریم بغیر شوہر کے بطول ہے، طاہرہ شوہر رکھ کے بطول ہے۔ بھائی کہہ رہا تھا 3 رشتے ہیں، کون سا گھر ہے کہ جس میں بیٹی نہیں، زوجہ نہیں، ماں نہیں؟ جب سب یہی 3 رشتے ہیں، سب سے پہلا رشتہ ہے بیٹی کا۔ جو بیٹی اچھی ہوگی وہ زوجہ اچھی ہوگی، بے شک، بے وہ شک، زوجہ اچھی ہوگی وہ ماں اچھی ہوگی۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، جلدی جلدی میں نے سفر طے کرنا ہے۔ سب سے پہلی مستور ہے جناب حوا۔ اب یہاں رک کے میں، لوگ کہتے ہیں حوا کی شکل پہ سیدہ کو خلق کیا گیا، عزت زہرا کی قسم نہیں، آدم کو مصطفیٰ کی شکل پہ۔ میں عزت علی کی قسم کھا کے کہتا ہوں کبھی اس گمراہی میں نہ رہنا۔ آدم کو اللہ نے مصطفیٰ کی شکل پہ پیدا کیا، بے شک، بے شک، کیونکہ جب کچھ نہ تھا تو یہ تھے۔ بے شک، بے شک، بے شک، کبھی یہ نہ کہنا کہ آدم کی شکل پہ مصطفیٰ کو، بلکہ مصطفیٰ کی شکل پہ آدم کو خلق کیا۔ اور کبھی یہ نہ کہنا کہ حوا کی شکل پہ سیدہ کو۔ سیدہ کی عزت کی قسم، جب کچھ نہ تھا تو سیدہ تھی، تو پھر مان کہ حوا مثل سیدہ ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک، بیٹی تھی، زوجہ تھی، ماں تھی۔ بس 3 جملے اور آپ کی زحمتیں تمام۔ جناب حوا کا پہلا مقام ہے، پہلی مستور ہے جناب حوا، ہم سب کی ماں ہے۔ لیکن کائنات میں جتنی بھی بیٹیاں حوا کی سیرت پہ زندگی بسر کر رہی ہیں، جتنی بیٹیاں زندگی بسر کر رہی ہیں، وہ حوا کی سیرت پہ چل نہیں سکتی۔ کیوں؟ جناب حوا زوجہ ہے، ماں ہے، بیٹی کسی کی نہیں۔ واہ 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 واہ، اب کائنات میں جتنی بھی بیٹیوں کی حیثیت سے بچیاں زندگی بسر کر رہی ہیں، وہ جناب حوا کی سیرت پہ عمل کر ہی نہیں سکتی۔ پھر اللہ نے نام لے کے قرآن میں قصیدہ پڑھا جناب مریم کا اور جناب آسیہ کا، اور پھر اللہ نے دونوں کی مثال دی۔ فرعون کے گھر میں آسیہ ہے، میں سوچتا رہا، اور نوح کے گھر میں نوح کی نبی کی مثال دی۔ میں سوچتا رہا میرے اللہ، ادھر مرد بلند مستور پست، واہ 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 واہ، ادھر مستور پست مرد بلند۔ اللہ نے کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ مقام کے بدلنے سے فطرت نہیں بدلتی۔ واہ 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 واہ، آسیہ نے فرعون کے گھر میں آ کے اپنی نیت نہیں چھوڑی،
बुढ़िया ने नबी के घर में आके अपनी खबासत नहीं वाह 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 माशाअल्लाह। जनाब मरियम ज़ौजा नहीं है, बेटी है, मां है। कायनात में जितनी भी बच्चियां ज़ौजा की हैसियत से जिंदगी बसर कर रही है, वो मरियम की सीरत पे अमल कर ही नहीं सकती। बेशक क्यों कि मरियम ज़ौजा किसी की नहीं। बेशक तो एक तबका बचा, वक्त नहीं है, एक तबका बचा उम्मुल मोमिनीन, उम्महातुल मोमिनीन, यानी करो फजाइल बयान, हम तो तुम्हारे साथ हैं। बड़ा मकाम है जनाब आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा ताला का। क्यों कि नबी का हरम है। हमारे पहले अहले सुन्नत वल जमात के पहले खलीफा की बेटी है। हजरत अबू बकर की ये बीबी बेटी है। नबी आखिर का हरम है, लेकिन मां किसी की नहीं। मोमनों की मां है, औलाद की मां नहीं है। अब कायनात में जितनी भी बेटियां बच्चियां जिंदगी बसर कर रही हैं, वो जनाबे आयशा की सीरत पे अमल कर ही नहीं सकती। सर उठाना मेरी तरफ देखना, तो मुसलमानों फिर नाम लो कि जो बेटी हो तो इसकी सीरत पे चला जाए, तो ज़ौजा बने तो इसकी सीरत पे अमल किया जाए, जो मां बने तो इसकी सीरत पे अमल किया जाए। नाम मैं लेने लगा हूं, लोहे दिल पे महफूज करना। नाम है सैयदा फातिमा ज़हरा। बेटी थी तो बाप मासूम, ज़ौजा थी शौहर मासूम, ज़ौजा थी शौहर मासूम, मां बनी इसका हसन भी मासूम, हुसैन भी। वाह 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 माशाअल्लाह सुभान। अच्छा चलो सैयदा की इज्जत पे एक जुमला और अर्ज कर दूं। बचपन में सैयदा की मां इंतकाल कर गई, और सतीली मां जो है वो जैसा सलूक करती है आपको पता है। बुजुर्ग बैठे हो सारे, मैं तो आपके बच्चों जैसा हूं, आपको मैं समझा तो नहीं सकता, लेकिन इज्जत अली की कसम, सैयदा से नफ्स निकालना तो दरकनार, उम्मुल मोमिनीन कसीदे पढ़ती रही है सैयदा। वाह 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 माशाअल्लाह। फरमाओ तो मैं सैयदा का कसीदा सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह। सुनना चाहते दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका फरमाती है, सुनो ज़हरा की इस्मत ने मुझे तअज्जुब में डाल दिया। बीबी कहती है मुझे परेशान कर दिया, हैरान कर दिया। मैं कहता हूं उम्मुल मोमिनीन तू क्यों परेशान हुई? कहते तुझे नहीं पता 15 माह रमजान को जोहर के वक्त हसन की विलादत होती है, असर को फिर मुसल्ले पे ही। वाह 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 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आओ मेरे मुसलमान भाइयों, जाओ अपने घरों में आज मैसेज देना अपनी बेटी को, बीवी को, मां को, कि अगर सैयदा की जिंदगी पे चलना चाहती है। मेरी मौज़मा ने ये बताया बेटी बाप के घर किस तरह रहे, ज़ौजा शौहर के यहां किस तरह रहे, लेकिन मेरी मौज़मा ये न बता सकी कि भाई बहन के साथ कैसे रहे। अल्लाह अकबर। ये बताने के लिए अल्लाह ने इस बीबी को एक बेटी अता की थी, जिसका नाम है ज़ैनब, लक़ब है उम्मुल मुसाइब। मेरी मौज़मा कहती है अम्मा फिक्र न कर, मैं गली गली बाजार बाजार जाके ये लोगों को समझाऊंगी बहनों के भाइयों के साथ प्यार कैसे हो। अजरों को मिलल्ला। तीनों बेटियां अली की कहती है सज्जाद हमें मां ज़हरा की कब्र पे ले चल। अल्लामा कहते हैं अली की बेटी उम्मे कुलसूम ऊंट से उतरी है, जनाब रुकैया ऊंट से उतरी है,
علامہ کہتے ہیں المصائب اونٹ سے گری ہے. اور پتہ شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، بیٹی کتنی دکھیا ہو، سفید داڑھی والوں، بیٹی باپ سے ملے اسے درد نہیں بتاتی. جوان بیٹھے ہو، بہنوں کے بھائی بیٹھے ہو، بہن کتنی دکھیا ہو، بھائی سے ملے اسے درد نہیں بتاتی. لیکن عزت علی کی قسم، بیٹی جب ملتی ہے نا ماں سے پھر کوئی درد نہیں چھپاتی. جب آئی ہے نا علی کی بیٹی، نبی کی بیٹی کی قبر پہ، قبر کو گلے میں لے کے رو کے کہتی ہے، او میری مظلومہ اماں، او میری دکھیا اماں، اماں تو ایک دربار میں جا کے واپس آ کے مر گئی تھی، اماں دیکھ زینب 36 درباروں میں رول کے زندہ واپس آ گئی. مرحبا. موسمہ فرماتی ہے، زینب تیری سب سے مشکل دربار کون سا تھا؟ دل دکھے مجھے معاف کرنا. رو کے میری موسمہ کہتی ہے، اماں میرا سب سے مشکل دربار تھا یزید بے غیرت کا. کہتی ہے، اماں تو جانتی ہے میں بابے کے سامنے نہیں بولتی تھی، اماں میں شرابیوں میں خطبے پڑھتی رہی. کہتی ہے، تو نے کیا کہا؟ میری موسمہ کہتی ہے، میں نے کہا اماں، میں نے کہا تطہیر ہمارے گھر اتری. زہرا کہتی ہے وہ چپ کر گئے. بی بی کہتی ہے ہاں. کہتی ہے میں نے کہا میرا بھائی باغی نہیں تھا، نمازی تھا. سنو گے؟ محمد کی بیٹی کہتی ہے وہ چپ کر گئے. کہتی ہے ہاں. زہرا ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے، زینب بس اسی کو سمجھ لے، تو جو کہتی تھی کہتے تھے سچ کہہ رہی ہے. زینب میری سنتا کوئی نہیں تھا، میری سند کے ٹکڑے ہوئے، میرا موسم مارا گیا، میرے دروازے کو چلا. مرحبا. اجرکم من اللہ. 75 یا 95 دن نبی کے بعد یہ بی بی زندہ رہی ہے. اچانک بس ایک لفظ پڑھ کے میں چھوڑنے لگا ہوں، دروازے پہ شور اٹھا. بی بی کہتی ہے، فضا جا جلدی جلدی دیکھ، شاید کوئی میرے بابے کا پرسہ دینے آیا ہو. فضا آئی ہے، جلدی سے واپس چلی گئی. کہتی ہے بطول اجڑ گئی ہے، کوئی دور کے رہنے والے نہیں. بی بی کہتی ہے، فضا کیا کہتے ہیں؟ دل دکھے مسلمانوں مجھے معاف کرنا. فضا کہتی ہے، بی بی وہ کہتے ہیں ہم نے باغی گرفتار کرنے ہیں. محمد کی بیٹی کہتی ہے اندر نمازی رہتے ہیں، باغی نہیں رہتے. تاریخ خلفاء کے یہ لفظ ہے. دروازے پہ محمد کی بیٹی آئی، آگے تھا دروازہ، ادھر تھا ہجوم. جب گھر جاؤ گے دروازہ کھولنا، میں سید کے جملوں کو یاد کرنا. شادی غلط پڑھوں، جناب زہرا میری قبر میں شفاعت نہ کرے. آگے تھا ہجوم، اس کے آگے تھا دروازہ، اس کے درمیان میں تھی محمد کی بیٹی. یہ بے غیرت کہتا دروازہ کھول، ہم نے علی کو گرفتار کرنا ہے. بی بی کہتی ہے تجھے نہیں پتا یہ وہ دروازہ ہے جہاں میرا بابا رکتا تھا. بے غیرت کہتا تیرا بابا نہیں، آج دروازہ کھول. جب اصرار بڑھا، موسمہ نے دروازہ نہیں کھولا. تاریخ خلفاء کے لفظ ہیں، اس بے غیرت نے دروازے کو آگ لگائی. آگے تھا جلتا ہوا دروازہ، پیچھے تھی پتھر کی دیوار، درمیان میں تھی محمد کی بیٹی. جب دروازہ جل گیا نا، یہ بے غیرت نے دروازے کو دھکا دیا، جلتا ہوا دروازہ زہرا کے اوپر گرا. کہتی ہے فضا میری پسلیاں ٹوٹ گئی، میرا موسن مارا گیا.